الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. گزشتہ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا تھا اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی تھی. اور آج انشاءاللہ تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کی ہے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی تمہیں عطا کی ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا تو میں نے جو تبلیغ کی یہ ساری محنت کی میں تم سے اس کا صلہ نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس کے اجر کا الا المودۃ فی القربى سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. یعنی میرا صلہ یہ ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں میرے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں تم ان سے محبت کرو بس یہی کافی. ان سے محبت کرو یہی کافی. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری.
اور انہی کی محبت میں ہم سب کے لیے نجات ہے اور فلاح ہے۔ اب آئیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دیکھیں۔ آپ کا نام تھا فاطمہ، جو کہ فاطمہ سے مشتق ہے، اور فاطمہ کے معنی ہے بچانا، چھوڑانا، روک لینا۔ آپ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے ماننے والوں، اپنے عقیدت مندوں کو جہنم سے روک لیں گے، جہنم سے روک لیں گے۔ تو اب اگر جہنم سے رکنا ہے تو خاتون جنت سے محبت کرنی، صحیح ہے نا، اہل بیت سے محبت کرنی، تو انشاءاللہ تعالی جہنم سے بچ جائے۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی نا، اور علماء نے لکھا کہ 7 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، 7 مرتبہ مختلف ادوار میں۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ خاتون جنت نے جب آنکھ کھولی، سن شعور کو پہنچی، تو آپ نے نہایت تنگ دستی اور اسرت اور ظالمانہ دور دیکھا۔ ابتدائی اسلام تھا نا، لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، کفار۔ نبی پاک علیہ السلام جب حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن مبارک پر ڈال دی، جس کے بوجھ سے آپ سر نہ اٹھا سکے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھی، آپ وہاں پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر ہٹایا اور کہا، او بدبختو تم کیا کرتے ہو؟ جو شخص تمہیں ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے تم اسی کو تنگ کر رہے ہو۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہوئے۔ تو آپ نے مکی زندگی میں نہایت اسرت، تنگ دستی، ظالمانہ دور، یہ تمام چیزیں خاتون جنت نے دیکھی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، چنانچہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا، کثیر احادیث ہیں، لیکن ہم چند آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث، دنیا کی بہترین خواتین میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ کہا یہ دنیا کی بہترین خواتین میں ہیں۔ دوسری روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں بے چین کرتی ہے وہی چیز مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہی مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ اتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دے دیا، ان کی بے چینی کو اپنی بے چینی قرار دے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ان کو اذیت پہنچاتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں اذیت ہو، تکلیف ہو یا بے چینی۔ تیسری روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ الا ما کان من مریم بنت عمران۔ فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے تمام لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ شکل و صورت میں، مشابہت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں فاطمہ سے زیادہ حضور کے مشابہ ہو۔
یعنی خاتون جنت شکل و صورت میں بھی سرکار کے مشابہ، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، نشست و برخاست میں بھی، گفتگو کرنے میں، ام المومنین فرماتی ہیں ہر چیز میں جتنی مشابہت خاتون جنت رکھتی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ خاموشی، وقار، سنجیدگی اور راہ ہدایت پہ چلنے میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی خاموشی بھی سرکار کی خاموشی کی طرح تھی، ان کی گفتگو بھی سرکار کی گفتگو کی طرح تھی۔ چوتھی حدیث پھر فرماتی ہے میں نے کسی شخص کو فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں دیکھا سوائے ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پانچویں روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کو حرام فرما دیا، اس کی اولاد پر جہنم کو حرام فرما دیا۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا فاطمہ کانت کالقمر لیلۃ البدر، فاطمہ 14ویں چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، کہا ان کا چہرہ اس سے زیادہ چمکتا ہے۔ کیوں نہ ہو، جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہو وہ نہ چمکے تو پھر کون چمکے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی ہے اے فاطمہ تجھے سلام پیش کرنے کی۔ غور کرو، فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں خاتون جنت، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ جس نے اس رات سے پہلے، یعنی وہ پہلے کبھی نہیں اترا، فاطمہ اس نے اللہ سے اجازت طلب کی ہے نیچے اترنے کی اور تجھے سلام پیش کرنے کی، تاکہ وہ حاضر ہو اور تمہیں سلام پیش کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ ترمذی کی روایت۔ اور دیکھیے حضرت مسعور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت سے فرمایا بے شک اللہ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یعنی جس سے خاتون جنت ناراض ہوں اللہ اس سے ناراض ہے، اور جس سے وہ راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہے۔ یہیں سے سمجھ لو کوئی ایسا عمل نہ کرنا قصداً یا سہواً، بھول کر یا جان بوجھ کر، کہ جو خاتون جنت کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اگر وہ ناراض ہو گئی تو خالق کائنات ناراض ہو جائے۔ ہمیشہ وہ عمل کرو جس سے وہ راضی رہیں تاکہ تمہارا رب بھی تم سے راضی رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں، یعنی جس بیماری میں سرکار نے وصال فرمایا، خاتون جنت کو قریب بلایا، ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگے۔
پھر دوبارہ ان کو بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ فاطمہ سرکار نے کیا کہا تھا؟ کہا پہلی مرتبہ بابا جان نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، فاطمہ اس مرض میں یعنی جو مجھے بیماری ہے اسی میں میرا وصال ہو جائے۔ تو فرماتی کہ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر مجھے قریب بلایا اور کہا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا وہ میری شہزادی۔ کہا تم فاطمہ تم اہل بیت میں مجھ سے ملو گی سب سے پہلے، اور سرکار کے وصال کے 3 مہینے یا 6 مہینے بعد، باختلاف روایت 6 مہینے بعد خاتون جنت کا وصال ہوا۔ گویا اہل بیت میں سب سے پہلے ان کا وصال ہوا اور سب سے پہلے وہ اپنے بابا جان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سرکار نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، نسائی نے، حاکم نے، ان سب نے روایت کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب سرکار ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ اپنے بابا جان کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہی اس حدیث کو بھی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار بھی ہو اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان کو بشارت دے دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرما رہے ہیں اپنے اہل بیت، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ اب کیا اس میں 2 باتیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی سے کہہ دیں، ایک مثال میں دوں، آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے کہتے ہیں جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اب وہ پتہ نہیں کس بات پر جنگ لڑے، کس بات پر لڑ رہے، کوئی غلط بات پر وہ لڑ سکتا ہے، کسی غلط چیز پر بھی لڑ سکتا ہے، کسی غلط چیز پر بھی ناراض ہو سکتا ہے، یا وہ کسی غلط آدمی سے صلح کر لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے مطلق فرما رہے ہیں جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے اپنے اہل بیت پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، ان کی صلح بھی اللہ کے لیے ہوگی، ان کی جنگ بھی اللہ کے لیے۔ حقیقت ہے نا، کھلی چھٹی دے دی، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ اب آئیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی۔ یاد رکھیے آقا کی 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 حضور کی شہزادیاں، اور سب سے زیادہ محبت کی خاتون جنت سے۔
اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور ان کی خصوصیت یہ کہ آج اولاد رسول کا سلسلہ انہی سے چل رہا، جو اس کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے۔ فرمایا لوگوں کی اولاد، لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی، میری نسل بیٹی سے چلے گی۔ تو خاتون جنت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اولاد رسول کا سلسلہ قیامت تک جو جاری ہے وہ انہی کی نسل سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن، پاک باز، شرم و حیا کا پیکر، کون سی خصوصیت تھی جو خاتون جنت میں نہیں تھی؟ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں، گفتگو میں، نشست و برخاست میں، یہاں تک کہ خاموشی میں بھی حضور کے مشابہ۔ جو سرکار کو دیکھنا چاہے خاتون جنت کو دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بہت سے صحابہ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نکاح کا پیغام دیں۔ کس کے لیے؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کئی صحابہ نے پیغام دیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ جسے چاہے اس کے لیے فیصلہ فرما دے، اور بعض مرتبہ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، انکار بھی نہیں کیا کہ بھئی ہم تمہارا پیغام نہیں قبول کرتے، فرمایا جسے اللہ چاہے، اور کئی مرتبہ خاموشی اختیار کر لی، صحابہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے شہنشاہ کون و مکاں کا داماد بننا کتنی بڑی سعادت، خاتون جنت کا شوہر بننا کتنی بڑی سعادت، جنتی عورتوں کی سردار کا شوہر بننا کتنی بڑی سعادت۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری حدیثیں صحابہ کے سامنے تھی۔ تو جب سرکار نے انکار بھی نہیں فرمایا اور خاموشی اختیار فرمائی، تو ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے، تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی خاتون جنت کا پیغام بہت سے لوگوں نے دیا، لیکن آقا نے ایک جملہ فرمایا کہ جسے اللہ چاہے، اور کئی مرتبہ حضور نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ مزید کوئی اور آدمی پیغام دے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علی نے ابھی تک پیغام نہیں دیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس چل کر ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں دیا پیغام، وہ تو قریبی رشتے دار ہے، بھئی سکے چچزاد بھائی، حضور کی زیر تربیت رہنے والی شخصیت، بچپن سے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور کل آپ سن چکے ہیں گھٹی بھی حضور نے دی اپنے لعاب دہن کی، اتنا قریب، اتنی قربت، لیکن پیغام نہیں دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو، اور ان کی کیفیت بھی جانتے تھے کہ ان کے کوئی بہت سارے باغات، کوئی جائیداد، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ظاہر ہے وہ بھی مہاجر تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، اور حضرت سعد بن معاذ بھی موجود تھے۔ تینوں نے کہا کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں پیغام دیا، اگر کوئی مالی کمزوری، مالی مشکل ہے تو ہم ان کی مدد کر دیں گے، مالی طور پر تعاون کر دیں گے، یہ پیغام تو دیں، رشتہ بھی ہو جائے گا، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ یہ پہنچے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر، پتہ چلا کہ وہ ایک باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، ایک تلوار تھی، ایک زرہ تھی۔ اونٹنی لے کر جاتے تھے
पानी भरकर लाते थे, हर डोल पर 2 खजूरें या 4 खजूरें उजरत में मिलती थी, उससे गुजर बसर करते थे। या कोई और सामान ऊँटनी पर ले जाते थे। तो किसी ने कहा कि वो एक बाग में गए हुए, ये तीनों सफर करते करते वहां पहुंचे, देखा कि मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काम में मसरूफ। उन्होंने जब इनको आते हुए देखा तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आगे आए और कहा, खैर तो है? यानी ये तीनों जो आ रहे हैं कैसे आए? सलाम व कलाम हुआ, मानका हुआ, फिर वो अलहदा ले गए और जाकर कहा, अली हम ये सोच रहे हैं कि सबने पैगाम दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी का, लेकिन तुमने अभी तक नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? तुम तो बहुत करीब, भाई उनके घर में परवरिश पाई, हुजूर तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे फजाइल सरकार ने बयान फरमाए, सगे चचाजाद भाई सारी निस्बतें। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हुए, टप टप आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, अली क्या हुआ? कहा, चाहता तो मैं भी हूं, मेरी शदीद ये ख्वाहिश है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, माल नहीं है, मैं कैसे मैं ये सारे काम करूंगा? भाई शादी के लिए तो पैसा जरूरी है ना, घर भी जरूरी है, माल भी जरूरी है, दीगर चीजें, तो मैं किस मुंह से जाऊं, आका से क्या कहूं? उन्होंने कहा, नहीं फिक्र नहीं करो, अगर कोई माली मसला है तो हम तुम्हारे साथ हैं। राजी किया। हजरत अली ने फरमाया, ठीक है मैं जाता हूं। अब ये लोग आए, खुद ये पीछे रहे और इनको आगे भेज दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और सरकार के पास बैठ गए। रौब, जलाल, हालांकि रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन फिर भी जाहिर है हिम्मत तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी बात कह दे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है? फरमाया, जो शख्स मुझसे मिलने के लिए आता है, 1 महीने की मुसाफत पर होता है, अल्लाह मेरा रौब उसके ऊपर तारी कर देता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुसिरतु बिर्रौबि मसीरत शहरन, अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद की है। कोई भी मुझसे मिलने के लिए आएगा, 1 महीने की मुसाफत पर होगा, मेरा रौब उस पर तारी हो जाए। अब हजरत अली बैठेंगे सरकार की बारगाह, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे अर्ज करूं? खामोश। आका ने पूछा, अली कैसे आए? किसी परेशानी में आए? कोई सवाल करने के लिए आए? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हिम्मत करके अर्ज की कि मैं फातिमा का पैगाम लेकर आया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी शहजादी फातिमा का निकाह मुझसे कर दें। हजरत अली का यह फरमाना था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी और मुसर्रत के आसार। हुजूर का चेहरे अनवर चमक उठा, चेहरा बता देता है ना, खुश हो गए। कहा, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? या रसूलल्लाह, मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक ऊँटनी है जिस पे मैं सामान वगैरह लेके आता हूं या पानी भर के लाता हूं, उससे मुझे कुछ उजरत मिल जाती है। एक ज़िरा है और एक तलवार है। फरमाया, तलवार तो तुम्हारी जरूरत है, उसे रहने दो। ऊँटनी तुम्हारे जरिया माश का जरिया है, उसे भी रहने दो। हाँ, तुम्हारी जो ज़िरा है इसे बेचकर फिर निकाह का इंतजाम करो। उनका ठीक है। ये गए ज़िरा बेचने के लिए। रास्ते में मुलाकात हुई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अली कहाँ जा रहे हो? इन्होंने पूरा वाक़या सुना दिया। सरकार ने कहा, ये ज़िरा बेचकर जो पैसे मिले निकाह का इंतजाम कर लो, तो मैं ये बेचने के लिए निकला हूँ। हजरत उस्मान पूछते, अली कितने की है? इन्होंने बताया इतने दिरहम की। उन्होंने अपनी जेब से दिरहम निकाल कर हजरत अली को दिए। हजरत अली ने ज़िरा उनको दे दी। जब वो पैसे हजरत अली तक पहुंच गए और ज़िरा हजरत उस्मान ने ले ली। अब आप देखें सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत। वो जानते थे कि इनको पैसे की जरूरत है, वो जानते थे कि ये कभी भी बगैर किसी चीज के पैसा मुझसे उधार नहीं लेंगे। पहले ज़िरा खरीद ली, पैसे उनको दे दिए, उसके बाद ज़िरा निकाह की खुशी में फिर हजरत अली को पेश कर दिया।
کہا یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیجیے۔ حضرت علی خوش ہوئے، واپس تشریف لائے، آقا کو سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دی۔ یہ ہے دعائیں لینے کا طریقہ۔ کہا نہیں کہ دعا کیجئے، ایسا کام کیا کہ حضور نے خود ہی دعا فرما دی۔ اور سرکار کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی، اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمائی کہ جب بھی خرچ کرتے تھے اللہ دگنا عطا فرما دیتا۔ یہ ان کی شان تھی۔ اب نکاح کی تیاری ہو رہی، سرکار نے وہ پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ابو بکر یہ لو سلمان فارسی اور بلال حبشی کو بلاؤ، ان سے کہنے جا کر کچھ سامان خرید لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ اب کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے، کس کے نکاح کی تیاری ہو رہی ہے، شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ صبح نور چشمے رحمت للعالمی زہرا، نگین خاتم تسکین ختم المرسلی زہرا، وہ زہرا جو شفیع اسوہ سرکار عالی تھی، علی سے عاجزی زہرا کی شادی ہونے والی تھی، علی سے عاجزی زہرا کی شادی ہونے والی تھی۔ شادی کی تیاری ہو رہی، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی جب اوپر سے بھی حکم آ گیا، اور سرکار کی بھی مرضی تھی۔ ہم اپنے بچوں کا نکاح خود کرتے ہیں، ان کے رشتے خود طے کرتے ہیں۔ ان کی قسمت دیکھو جن کا رشتہ خالق کائنات طے کر رہا ہے۔ خالق کائنات حکم دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ نکاح کی تیاری ہوئی، حضور علیہ السلام نے کہا جہیز لڑکی کو دیا جاتا ہے نا، ہم لوگ دیتے ہیں، فرنیچر دیتے ہیں، فنا دیتے ہیں۔ اب آؤ شہنشاہ کون و مکان کی شہزادی کا جہیز دیکھو۔ علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو اپنی شہزادی کو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے، ایک چھاگن، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ کل کائنات پورا جہیز یہی۔ کس نے دیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا کہ نکاح ماہ رجب 1 ہجری میں ہوا اور رخصتی غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ بعض نے لکھا کہ 2 ہجری، یعنی رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں، سب نے اس میں شرکت کی، اور سرکار نے فرمایا اس نکاح میں 40,000 ملائکہ نے بھی شرکت کی۔ غور کیجئے، ہم اپنے بچوں کی شادی کریں تو فرشتے آئیں گے؟ انسان ہی انسان ہے۔ وہ شہنشاہ کون و مکان کی شہزادی کی شادی ہے،
فرمایا اس میں 40,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے، گویا صحابہ جتنے تھے اس سے زیادہ ملائکہ بھی تھے۔ کیوں نہ ہو، آسمانوں میں بھی تو خوشی منائی گئی، فرشتے بھی تو خوشی سے اترے تھے کہ ہم بھی شرکت کریں۔ رسول اللہ کی شہزادی کی شادی ہو رہی، خاتون جنت کی شادی ہو رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار کی شادی ہو رہی ہے، 40,000 ملائکہ اترے اور انہوں نے شادی میں شرکت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، کچھ صحابیات گئیں، انہوں نے گھر کو صاف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرائے کے مکان میں تھے اور اسی مکان میں رخصتی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، آپ نے ان کے گھر میں بیٹھ کر پہلے وضو فرمایا، پھر پانی ایک پیالے میں لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر چھڑکا، پھر پانی دوبارہ لے کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر چھڑکا اور سرکار نے دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہا، اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال، ان دونوں پر برکت ڈال اور ان کی نسل میں برکتیں پیدا فرما دے، ان کی نسل میں برکتیں پیدا فرما دے۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر ان دونوں کو اپنے قریب بلایا اور سرکار نے کیا کہا؟ شاعر لکھتا ہے، محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو، دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو، ہو ان کی نسل یا رب دو جہاں میں خیر کا باعث، یہ عقد خیر ہو کون و مقام خیر کا باعث، خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کر دے، عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے، دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے تیری کر دی ہے شادی، میں نے اس سے تمہاری شادی کی ہے جو تمام مردوں میں سب سے افضل ہے، تمام مردوں میں سب سے افضل ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب کیفیت یہ تھی، جہیز تو آپ نے دیکھا کتنا معمولی تھا، ایک باندھ کی چارپائی تھی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے اس میں بھرے ہوئے، ایک چھاگل، 2 چکیاں، ایک سرائی، بھئی یہ کل کائنات۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرائے کے مکان میں، تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، ان کے بہت سارے مکانات تھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ مالی طور پر کمزور تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا حارثہ ان کو مکان دے دو، انہوں نے دے دیا، فلاں کو دے دو، اس کو دے دیا، اس کو دے دو، انہوں نے دے دیا۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حارثہ بن نعمان سب کو مکان دے رہے ہیں۔ تو جب خاتون جنت کی شادی ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں، ان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ کرائے کا مکان تھا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مستقل ایسی آمدنی نہیں تھی کہ کھانے کا بھی ہو، کرائے کا بھی معاملہ ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائیں۔ تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس آئی اور کہا بابا جان یہ حارثہ بن نعمان جو سب کو مکان دے رہے ہیں، تو آپ ان سے فرمائیں ایک مکان ہمیں بھی دے دیں، وہ سب کو دے رہے تھے تو ایک مکان ہمیں بھی دے دیں۔ اب سنو آقا کا جواب، فرمایا فاطمہ
میں نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ ان کو مکان دے دے، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے کہوں یہ مجھے مناسب نہیں معلوم۔ اگر وہ خود دے دے تو بات الگ ہے، لیکن میں کہوں کہ تم میری بیٹی کو مکان دے دو، وہ کرائے کے مکان میں ہے، فاطمہ یہ مناسب نہیں۔ خاتون جنت خاموش ہو گئی کہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، جب بابا جان نے منع کر دیا، خاموش سیدھی اپنے گھر آ گئی۔ کسی نے یہ بات حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دی۔ جیسے یہ بات پہنچی فوراً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے سیدہ کو مکان کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہے۔ حضور آپ نے مجھے کیوں نہیں حکم فرمایا؟ سرکار آپ حکم فرما دیتے۔ فرمایا میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے تو تم سے اور عام مسلمانوں کے لیے کہا تھا، تم کیا سوچو گے اور میں اپنی بیٹی کے لیے تم سے کہوں کہ تم ایک مکان دے دو؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور یہ سب آپ کی برکت ہے، حارثہ کے بعد جو کچھ ہے یہ آپ کی برکت ہے، آپ کے قدموں کی برکت ہے، یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ میرے لیے سعادت ہوگی میں اپنی نبی کی بیٹی کے لیے مکان اگر پیش کروں، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے یہ کہا اور جا کر ایک مکان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیش کر دیا۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر اس مکان میں منتقل ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً بلاتا، اور آقا جانتے تھے کہ میں ایک اشارہ کروں چشم ابرو کا فوراً عمل ہو۔ صحابہ کیسے انکار کر سکتے؟ لیکن نہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ خود آئے، آ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش کر دیا، سرکار نے قبول فرمایا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں خود چکیاں پیس رہی ہیں، خود صفائی کر رہی ہیں، خود جھاڑو دے رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کھانا پکاتی جاتی ہیں، تلاوت کرتی جاتی ہیں۔ تلاوت قرآن زبان پہ جاری ہے۔ اب ذرا سا غور کرو، جس کھانے پر پکنے کے دوران تلاوت کی جائے اس میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ ہمارے خواتین کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں یا کھانے کے دوران موبائل پہ بات کرتی ہیں؟ یہی ہوتا ہے۔ ایک تو موبائل کمپنیوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا، پیکیج نکال دیے، پیکیج کرا لو، 1 گھنٹے بات کرو، 2 گھنٹے بات کرو، کوئی اپنی ماں سے بات کر رہا ہے تو کوئی بہن سے بات کر رہا ہے، کوئی سہیلیوں سے بات کر رہا ہے، غیبت کھیل رہے ہیں، ادھر غیبت ادھر غیبت، سارے آرے چھوڑو، اللہ کا کلام پڑھو، تلاوت کرو تاکہ اس میں برکت بھی ہو، جو کچھ یاد ہو وہی پڑھتے رہو، کتنی برکت ہو۔ ٹھیک ہے، تلاوت قرآن میں بڑی برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف سرکار نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا، دور بھاگ جائے گا۔ اب بتاؤ جب شیطان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت، برکت۔ یہاں تو شیطان گھر میں ہی بیٹھا، کیوں؟ ہم تلاوت کرتے ہی۔ کسی کا انتقال ہو تو چلو بھی سپارے لے کے بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی اس کو اصالے ثواب، سوہم ہو گیا تو پڑھ لیا، 10واں ہو گیا، 20واں 30واں 40واں اس میں پڑھ لیا، اس کے بعد اٹھا کر رکھ دیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن عمل کرنے کے لیے اگر ہر شخص اپنا یہ معمول بنا لے کہ فجر کے بعد کم سے کم 1 صفحہ کلام پاک کا ضرور پڑھے گا، ساری رحمتیں اس کے گھر میں نازل ہو جائیں، آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس لیے عورتوں اور مردوں دونوں کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا معمول بنائیں، اس کے پڑھنے کو، اس کی تلاوت کو، تاکہ اس کے ذریعے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم گزشتہ راتوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول آپ کو سنا چکے ہیں۔ فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت علی فرمانا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اس لیے قرآن کی بڑی برکت ہے۔ اور یہیں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ
میری والدہ محترمہ، ان کا وصال ہوا 2011 میں، اور والد محترم اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کا وصال ہوا 2005 میں۔ والد صاحب کے وصال کے 6 سال کے بعد والدہ کا وصال ہوا، اور ہمارا یہ طریقہ تھا اور اب بھی طریقہ ہے کہ ہر چاند کی 13 تاریخ کو والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کرتے۔ کسی کو دیکھنا ہو تو چاند کی 13 کو درگاہ شریف میں آ جائے، مغرب سے عشاء تک نعت خوانی ہوگی، اور اس کے بعد مریدین معتقدین جو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں پرچے پہ لکھ کر دیتے ہیں، فاتحہ ہو جاتا ہے ہر 13 تاریخ کو۔ یہ سلسلہ چل رہا ابھی تک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد گرامی کے وصال کے 6 سال کے بعد والدہ کا وصال ہوا، اور والد صاحب کے وصال کے فوراً بعد ہم نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ ہر 13 کو، چاند کی 13 تاریخ کو ہر مہینے ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ ہوگی۔ تو والدہ محترمہ کیا کرتی تھیں؟ قرآن شریف کھلا ہوا ہے، پڑھ رہی، صبح پڑھ رہی ہیں، دوپہر کو پڑھ رہی ہیں، شام کو پڑھ رہی ہیں، رات میں پڑھ رہی ہیں۔ ہر مہینے ایک کلام پاک کو ختم کرتی تھی اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے، ہر مہینے۔ اور جب میں جاتا تھا ایصال ثواب کے لیے، پرچہ میرے ہاتھ میں ہے کہ یہ مریدین نے لکھا ہے، فرمایا ایک کلام پاک میری طرف سے بھی لکھ لینا، ایک کلام پاک میری طرف سے لکھ لینا۔ اب آپ غور کیجئے، ان کے وصال کے بعد 6 سال وہ زندہ رہیں، اور ہر مہینے اپنے شوہر کے لیے ایک کلام پاک ختم کیا۔ گویا 6 سالوں میں 72 کلام پاک انہوں نے اپنے شوہر کے لیے مکمل کیا۔ ہے کوئی عورت ایسی جو اپنے شوہر کے لیے اتنا ایصال ثواب کرے؟ یہ تھی ان کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ، اور ان کا اسوہ حسنہ، ان کا یہ عمل سارے آج کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو عورتیں فارغ البال ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ موبائل وغیرہ پہ پیکج بنا کے نا ایک دوسرے کی غیبت ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے کے چھوڑ دیں۔ بلکہ مردوں کے لیے بھی میں کہہ دوں، ایسا نہیں عورتیں ناراض ہو جائیں کہ آپ نے ہمیں کہا، مردوں کو نہیں کہا۔ مرد بھی، جو مرد حضرات فارغ البال ہیں، یعنی جو سب کچھ معاملہ ہو چکا، آرام سے بیٹھے ہیں، پوتا پوتی نواسا نواسی سب گئے، ان کے لیے بھی مشورہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، خالی نہ بیٹھے۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو میں یہ کر دوں، اس کو یہ کر دوں، اس کو دیکھ لیا۔ قرآن کی تلاوت کریں، اس میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، کرم بھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر۔ تو قرآن کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، خصوصاً کھانا پکاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ روٹیاں خود پکاتی تھی، اس زمانے میں چولہے تو ہوتے نہیں تھے، آگ جلتی تھی، لکڑیاں لا کر آگ جلائی جاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ، کچھ لونڈی اور غلام آئے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ کوئی لونڈی غلام کوئی تمہیں دے دے جو گھر کا کام کر لے، صفائی ستھرائی کر لے، کھانا پکا لے، یا کوئی بھی تمہارے ساتھ ایک ہوگا تو ہاتھ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہا بابا جان میں کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، چکی پیسنا، روٹی پکانا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، تو یہ لونڈی غلام جو آپ کے پاس آئے ہیں کوئی لونڈی ایک آپ مجھے دے دے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام اگر انہیں لونڈی دیتے تو کوئی اعتراض کرتا؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا، بھئی آقا کی شان ہے، جس کو چاہے دے دے۔ لیکن نہیں، پھر وہی خیال تھا حضور علیہ السلام کو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ کہا فاطمہ سنو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تم پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے خادم لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ وظیفہ بتا دی، 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ. اور یہ آپ دیکھتے ہیں نا عرب میں جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو جو تسبیح ملتی ہے نا 33 دانوں کی، وہ یہی ہے، وہ سارے یہی پڑھتے ہیں. 100 والے نہیں پڑھتے، 100 والے بہت کم ملتی ہیں. 100 والے تو ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں 100 والے اور 1000 والے. وہ تو 33 پڑھتے ہیں اور 33 میں بھی ادھر تسبیح چل رہی ہوتی ہے، ادھر باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ادھر تسبیح چل رہی ہے، ادھر سگریٹ بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. یہاں پڑھو گے تو گنو گے، جب سگریٹ پی رہے ہو تو کیا پڑھ رہے ہو، یہاں گن کیا رہے ہو. ادھر باتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ کیسا وظیفہ ہے. خیر بہرحال تو سرکار نے کیا فرمایا، فاطمہ یہ تسبیح تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہے. اب انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم. واپس آ گئے. اب کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی لونڈی غلام دے، میرا کچھ کام آسان ہو، گھر کا کام کا نہیں. بابا جان نے تو وظیفہ بتا دیا. نہیں، خاتون جنت جانتی تھی اس میں بھی حکمت ہے. مجھے جو یہ لونڈی غلام نہیں دیا گیا اور یہ تسبیح بتا دی، اس میں بھی حکمت ہے. اب آئیے آگے چلیں. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ایک مرتبہ، پہلے یہ واقعہ سن لیں تو پھر آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے گی. سرکار نے لونڈی غلام کیوں نہ دیے اور تسبیح کیوں بتائی. دوپہر کا وقت، رمضان کا مہینہ، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، شدید گرمی ہے، شدت ہے، تمازت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے. حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا جاؤ ذرا میری بیٹی کی خبر لاؤ. فاطمہ کس حال میں ہے، کیا کر رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئیں. جب وہ گئیں اور دروازے کے قریب پہنچی تو چکی چلنے کی آواز آ رہی. چکی دیکھی آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھی. اب تو چکی کا زمانہ نہیں، اب تو گرینڈر کا زمانہ. ادھر سے ڈالا، بٹن دبایا، ادھر سے کھولا، سب ہو گیا ذرا سی دیر میں. آٹا تو پیسنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی پسا پسایا آتا. اور جو ویسی چیزیں جو سل پہ یا ویسے پیسی جاتی تھی وہ بھی خواتین گرینڈر میں رکھ کے بٹن دبا دیتی، سب ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. چکی کا ایک پارٹ نیچے، پھر اس کے اندر ڈالتے تھے جو چیز پیسنی ہے، پھر اوپر والا، پھر اسے چلاتے تھے، چلنے کی آواز آتی تھی. پھر کہیں جا کے وہ گیہوں یا جو بھی چیز تھی وہ پستی تھی. یہی تھی نا. تو ام ایمن نے کہا کہ میں دروازے کے قریب پہنچی تو چکی چلنے کی آواز آ رہی اور امام حسن کا جھولا، اس کو جھلانے کی آواز آ رہی. جیسے کوئی جھولا جھلا رہا، بچے کو جھولا جھلاتے نا، آواز پیدا ہوتی. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں. خیر میں قریب گئی، دروازے پہ دستک دی، کسی نے کھولا نہیں. میں حیران ہو گئی کہ یہ چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چلا رہا ہے. جھولا جھولنے کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی جھلا رہا ہے. تو پھر یہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ پھر دستک دی، پھر کوئی نظر نہیں آیا، کوئی آواز نہیں آئی، دروازہ نہیں کھلا. تو انہوں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر تھا. انہوں نے دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے اپنی چارپائی پر سو رہی. چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. امام حسن کا جھولا جھول رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا. حیران ہوئی یہ کیا ہوا. غور سے دیکھا، فوراً واپس آئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، فرمایا کیا حال ہے میری بیٹی کا. کہا حضور میں نے تو عجیب و غریب منظر دیکھا. چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، جھولے کے جھولنے کی آواز آ رہی تھی. میں گئی، میں نے جا کے دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا. دوبارہ دی، پھر دستک، دروازہ نہیں کھلا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، جب چکی چل رہی ہے تو کوئی چلا رہا ہے، جب چلا رہا ہے تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہا. اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ کی شہزادی تو چارپائی پر آرام سے سو رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. حسن کا جھولا جھول رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا. سرکار نے یہ سنا، حضور مسکرائے، فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے رمضان
کا مہینہ ہے، اللہ نے اس پر نیند غالب کر دی کہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے، اور اس کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا جو اس کی چکی چلا رہے ہیں اور جھولا جھلا رہے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیا۔ اسی لیے کسی نے لکھا وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیا جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیا جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار نے لونڈی غلام کیوں نہ دیا؟ تسبیح کیوں بتائی؟ خاتون جنت نے اعتراض کیوں نہ کیا؟ خاموش آ گئی؟ بابا جان کی حکمت ہے۔ ارے آقا یہ بتانا چاہتے تھے فاطمہ تو خادم کا سوال کر رہی ہے، تو لونڈی کا سوال کر رہی ہے، تیری شان یہ نہیں کہ انسان تیرے خادم بنے، تیری شان یہ فرشتے آ کر تیری خدمت کریں، تیرا مقام یہ ہے کہ آسمان سے حوریں آ کر تیرا کام کریں گے۔ ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، اس وجہ سے خادم نہیں۔ یہ شان ہے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ فرمایا یا فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین وانت سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ تو تمام عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور جو جنتی عورتیں ہیں تو ان کی بھی سردار۔ حضور علیہ السلام بڑی محبت فرماتے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب آپ دیکھیں ابتدا میں ہم نے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں ایک یہ بھی تھی ترمذی کی حدیث کہ جب خاتون جنت سرکار کے پاس آتی تو آقا انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے، اور جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے بابا جان کو دیکھ کر سیدہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، ان کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور ان کو بٹھاتی۔ کسی کا احترام کرنے کے لیے قیام لازم ہے، فیکٹ، حقیقت۔ بھائی کوئی بڑا آئے اور ہم بیٹھے رہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا یہ بدتمیز آدمی، کتنا بے ادب ہے۔ اگر شاگرد استاد کے لیے کھڑا نہ ہو تو نالائق ہے، اگر مرید پیر کے لیے کھڑا نہ ہو تو نالائق ہے، اگر چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا نہ ہو تو نالائق ہے۔ قیام لازمی ہے، قیام لازمی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں سلام کا تعلق ہی قیام کے ساتھ۔ قیام کے معنی نا کھڑا ہونا۔ ابھی کہتے تم کھڑے ہو کر کیوں سلام پڑھتے؟ ہم نے کہا بیٹھ کے پڑھیں کیا؟ سب حلقہ بنا کے بیٹھ جائے پھر کہیں یا نبی سلام علیکم، یہ کچھ بات ہو؟ ارے تم آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھ کر سلام نہیں کرتے، سید الانبیاء کو کیسے بیٹھ کر سلام؟ ہم بیٹھ کے سلام کرتے ہیں کبھی کسی کو؟ آپ کسی کے گھر گئے، جا کے دروازے پر دستک دی، صاحب خانہ باہر آئے، سلام نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جائز نہیں ہے کھڑے ہو۔ اندر چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے، پھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہیں گے خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بھئی پہلے سلام ہوتا ہے پھر کلام ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، کھڑے ہو کر جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کر جائز نہیں۔ اور یہ جتنے بھی فتوے لگاتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کر جائز نہیں ہے، قومی ترانے پر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا۔ ارے اسکول سے دیکھ لو، آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا نا، اسکول میں قومی ترانہ ہوا کھڑے ہو گئے، کالج میں ہوا کھڑے ہو گئے، یونیورسٹی میں، یا یونیورسٹی کو چھوڑو کسی بھی سرکاری اسمبلی، محفل، کوئی کانفرنس، جب بھی قومی ترانہ ہوگا سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ فتویٰ لگانے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ حکومت کی طرف سے ڈنڈا بھی تو ہے نا، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے، قومی ترانے پہ کھڑے ہو جاؤ اور حضور کا ترانہ ہو تب
हुजूर का तराना हो। हमने तो महफिल सजा दी, बाद अब खड़े हो गए, अगर आका तशरीफ ले आए तो उनकी मेहरबानी, उनका करम। कहते तुम ये अकीदा रखते हो कि वो आते हैं? हमने कहा आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। उन्हीं की तो महफिल है, हर जगह उन्हीं की महफिल है। वो अपनी निगाहें नबूवत और रिसालत से इस पूरी कायनात को देख रहे हैं। जब गौसे आजम ये फरमा सकते हैं कि नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी कायनात को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। जब गौसे आजम की निगाह ये है तो रसूल आजम की निगाह क्या हो? जब उम्मती का ये हाल है तो नबी की क्या शान होगी? जब गुलाम की ये निगाह है तो इमाम का क्या मकाम होगा? तो हम अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी इस महफिल को देख रहे हैं, अपने फैजान से मुस्तफीद फरमा रहे हैं, हम खड़े होकर बाअदब सलाम पेश कर रहे हैं। अगर वो करम फरमा दें उनकी मेहरबानी। सही बात है ना? यही अकीदा रखो। तो देखो, एक है क़याम ताज़ीमी, एक है क़याम मोहब्बत। दो हुए ना, क़याम ताज़ीमी, क़याम मोहब्बत। अगर छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए तो ये कौन सा क़याम है? क़याम ताज़ीमी। उसने ताज़ीम की, अदब, एहतराम। और बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तब क़याम मोहब्बत। भाई जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाते अपनी शहजादी के घर, वो खड़ी हो जाती, तो कौन सा क़याम? क़याम ताज़ीमी। बाबा जान आए, मेरे वालिद आए, रसूलुल्लाह आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब शहजादी तशरीफ लाती बाबा जान से मिलने के लिए तो मोहब्बत में खड़े हो जाते, मेरी शहजादी आई, मेरी बेटी आई, खड़े हो जाते, पेशानी को चूमते, हाथ पकड़ के अपने पास बिठाते। ये क़याम ताज़ीमी नहीं है, क़याम मोहब्बत। तो क़याम बहरहाल ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मुतलक क़याम पर फतवा ना लगाओ कि ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये शिरक है, ये बिदअत है। देख लो कि किस लिए खड़ा हुआ है। हो सकता है आका की मोहब्बत में खड़ा हो गया हो सकता है आका की अकीदत में खड़ा हो गया हो सकता है आका के एहतराम में खड़ा हो गया हो, और ये भी हो सकता है कि आका का दीदार हुआ हो और फिर खड़ा हो गया। ये भी तो हो सकता है ना। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था साईं तवक्कुल। साईं तवक्कुल शाह रहमतुल्लाह अलैह साहिबे नजर थे। एक दिन एक जगह से गुजर रहे थे, देखा कि एक मुहद्दिस साहब बैठे हदीस पढ़ा रहे। उन्होंने कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आकर इधर खड़े हुए, इन्होंने कहा और रुक गए एकदम, अरे भाई कौन है? खैर दोबारा उन्होंने किताब खोली, उन्होंने कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। काला काला का मतलब ये है, पहला काला मतलब रावी ने कहा और दूसरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इन्होंने कहा हूँ, फिर रुक गए। तीसरी मरतबा जब फिर इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं हुजूर की हदीस पेश कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया और आप बीच में हूँ कहते हैं, आप बीच में टांग अड़ा देते, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। जानते उन्होंने क्या कहा? वो अल्लाह के वली थे, वो साहिबे नजर थे, वो साहिबे कश्फ थे, वो बारगाहे रिसालत के में उनकी हाजिरी होती थी। उन्होंने कहा तेरे कहने को देखूं या रसूलुल्लाह के चेहरे को देखूं? तेरे कहने को देखूं या हुजूर के चेहरे को? जब तू कहता है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार के चेहरे को देखता हूं, हुजूर फरमाते मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, कदमों पे गिर गए। बाकी बात समझ में आई? तो इसीलिए हम कहते हैं मुतलक फतवा नहीं लगाओ, पहले देखो क्यों खड़ा हो, खड़े होने का मकसद क्या है, किस वजह से। तो ये दोनों क़याम आपने समझे, क़याम ताज़ीमी और क़याम मोहब्बत। तो हम जो सलाम में क़याम करते हैं ये क़याम ताज़ीमी है, खड़े होकर। और क़याम का ताल्लुक, सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ है, सलाम बैठ के होता ही नहीं, इसीलिए हम खड़े होकर कर। तो फिर अगर इस पे फतवा है तो फिर कौमी तराने पे भी फतवा लगाओ, उस पे क्यों खड़े होते हो भाई? वहाँ पे कौन आ रहा है? कोई आ रहा है वहाँ पे, कुछ हो रहा है? नहीं, वहाँ भी खड़े हो गए। कौमी तराने जी अदब में, एहतराम में, तो तुम उसके एहतराम में, हम रसूल के एहतराम। असल मसला ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते
تو سب سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں اپنی شہزادی سے ملتے، پھر سفر پہ جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے ملنے سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس جاتے، ان سے مل کر پھر جاتے۔ اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ شرم و حیا کا پیکر ہے، اور اللہ نے ان کی شرم کا لحاظ اس طرح رکھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ کل قیامت کے دن جب فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہوں گی، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی صاحبزادی گزر رہی۔ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حضور کی شہزادی گزر رہی ہے، سب اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے اور شہزادی تیزی کے ساتھ گزر رہے۔ یہ شان ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں بہت روئے۔ یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔ پھر سرکار اٹھے اور ایک مقام کی طرف چلے گئے۔ اب صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں آقا کہاں گئے، لیکن ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سے گزرتے تھے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی، وہ خوشبو سونگتے سونگتے حضور تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یا رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مولا میری امت کو بخش، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، نہیں اٹھایا۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، فاروق اعظم آگے بڑھے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سب ایک ایک صحابی آگے بڑھتے رہے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کہا چلو حضور کی شہزادی کو بلاؤ۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی، آپ نے سر سے پیر تک چادر اوڑی اور اسی مقام پر آ گئی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں۔ بابا جان سجدے سے سر اٹھائیے، حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، روتے رہے۔ فاطمہ نے جتنی عبادت کی ہیں سب آپ کی امت پہ قربان، سجدے سے سر اٹھائیے، ورنہ فاطمہ سجدے میں سر رکھے گی اور عرش کا پایا ہلائے گی، اے الہ العالمین میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روتی رہیں، کہتی رہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار نے سجدے سے سر اٹھا دیا اور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے فاطمہ سے کہیں ہم ان سے راضی ہیں، امت کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو وہ چاہیں۔ خاتون جنت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اسی لیے کسی نے لکھا وہ نور العین وہ لختے دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ آسیہ وہ مریم ثانی، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن آفو خطا کارا، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم و گناہ گارا، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم و گناہ گارا، وہ شب دار وہ صرف رکوع سجدوں پہ ہم، وہ شب دار وہ صرف رکوع سجدوں پہ ہم، وہ جن کی ذات پہ نازاں شفیع رحمت عالم، وہ جن کی ذات پہ نازاں حضور رحمت عالم۔ سیدہ خاتون جنت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا مقام اور یہ مرتبہ تھا۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہو گئے، سرکار تشریف لائے، آپ نے فرمایا حضرت علی اور حضرت خاتون جنت ان دونوں سے فرمایا کہ تم 3 روزے رکھو منت کے کہ یہ صحت یاب ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں۔ انہوں نے 3 روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھجور کھائی، پانی پیا، روزہ رکھ لیا۔ جب روزے کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، تو کچھ تھوڑی سی کھجوریں، پانی کچھ یہ لا کر رکھا۔ جب بالکل افطار کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسکین ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو۔ انہوں نے جو کچھ رکھا تھا اٹھا کے دے دیا، پانی پی کر افطار کر لیا۔ پھر سحری بھی ایسے ہی کی، تھوڑی بہت کچھ چیز کھجوریں کھا کر، پھر پورا دن گزرا۔ پھر افطار کا وقت آیا، چند کھجوریں لے کر بیٹھے، بالکل عین ٹائم پر دروازے پر دستک ہوئی، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ دے دو، جو کچھ تمہارے پاس کھانے کے لیے ہے مجھے اس میں سے کچھ دے دو۔ جو کچھ رکھا تھا سب اٹھا کر دے دو۔ تیسرا دن ہوا، اسی طرح کھجور سے یا پانی سے روزہ رکھا، پورا دن بھوک میں گزارا۔ پھر شام ہوئی، افطار کا وقت ہوا، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیر ہوں یعنی قیدی ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ جو کچھ تھا اٹھا کر دے دیا اور خود پانی سے روزہ رکھ لیا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سحری میں بھی کھاتے ہیں ڈٹ کے، خوب پورا دن گزارنا ہے، بھئی کھا لو ابھی، پھر سویاں بھی کھانی ہے تو پھر اور چیزیں بھی کھانی ہیں، کھجلا پھینیاں بھی کھانی ہیں۔ اس کے باوجود 2 بجے کے بعد بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، لیٹے ہوئے ادھر کبھی ادھر لیٹے ہوئے، ٹائم دیکھنا کتنی دیر ہے، ابھی کتنی دیر، اچھا ابھی 6 دن، ابھی 6 گھنٹے، ابھی 5 گھنٹے، ابھی 4 گھنٹے۔ پھر جب وقت قریب آیا تو دسترخوان لگا کے بیٹھ گئے، ابھی ٹائم ہوا نہیں، پہلے سے چیزیں لگا دیں۔ کتنی دیر ہے بھئی؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہو، چلو شربت بھی نکال لو، وہ بھی نکال لیا، ہاتھ لگا دیا ٹھنڈک پہنچ جائے، پی تو سکتے نہیں ہیں، شربت کو ہاتھ لگا کے ٹھنڈک مل جائے گی۔ اتنی بے چینی کہ اگر موقع ملے تو خود ہی اذان دے کے روزہ کھولے، اگر بس چلے تو یہ کیفیت ہو جاتی لوگوں۔ قربان جاؤ ان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن ایسے ہوئے، اور تینوں دن یہ نہیں کہ سحری میں بہت کچھ کھایا، پانی اور کھجور اس سے روزہ رکھا، اور جب وہی لے کر افطار کے لیے بیٹھے، پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر، تینوں دن یہ آئے اور تینوں دن جو کچھ تھا سب اٹھا کر دے دیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اہل بیت نے خدمت کی اور صلہ رحمی کی، اور جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ بہت سے لوگ تھے گالیاں دیتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی، بلکہ جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت فرمائی، آپ جانتے ہیں نا سرکار نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما ہوئے تو سرکار نے کچھ دن کے بعد اپنے 3 غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بقیہ اہل خانہ کو لے آؤ۔ وہ اونٹنی لے کر گئے مدینے سے مکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن، تو ان کو وہ لے کر آئے۔ ان میں صرف خاتون جنت اور حضرت ام کلثوم اونٹ پر سوار تھی، یہ 2 تھی جن کو لا رہے تھے، باقی وہیں تھی۔ تو کافروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کر چھیڑ چھاڑ شروع کی، یعنی اونٹ کو چھیڑنا شروع کیا۔ اب ظاہر جانور ہے، جب اس کو چھیڑا جائے گا تو وہ اچھلے گا، اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ یہ اچھلے تو یہ لوگ گرے نیچے، ان کو اذیت ہو۔ اور وہی ہوا کہ جب اس نے اچھلنا شروع کیا تو یہ شہزادیاں زمین پر گری، ان کو تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جو خدام تھے انہوں نے دوبارہ اونٹ کو بٹھایا، ان کو اس کے اوپر بٹھایا، اور پھر وہاں سے لے کر وہ روانہ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ اہل بیت کا طریقہ یہی ہے، اور سرکار کے خاندان کا اور آل رسول کا، کہ وہ اپنے تکلیف دینے والوں اور ستانے والوں کو معاف کر دیتے، اور یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں اس کا دربار لگا ہوا تھا، بہت بڑا دربار، سارے موجود تھے، وزیر، امیر، فقیر۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو ہے کوئی جو میری ملاقات کرا دے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، جی میں کر سکتا ہوں۔ اچھا تم کرا سکتے ہو؟ جی میں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے پھر کراؤ۔ کہا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک چلہ کرنا پڑے گا، اور چلہ جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ 1 سال تک مجھے چلہ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا، پھر میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک جاؤ تم پڑھو۔ اس نے کہا نہیں جاؤ کیسے بھائی، 1 سال تک جب میں پڑھوں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں تو کماؤں گا نہیں، کوئی کام نہیں کروں گا، میں تو آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھوں گا۔ تو اگر آپ 1 سال تک میرے گھر کا خرچہ اٹھا لیں تو میں پھر یہ کام کروں گا۔ اب بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 1 سال تک تم پڑھو، اور وزیر سے کہہ دیا جی اس کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ ہمارے ذمے، شاہی خزانے سے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال مکمل ہوا، بادشاہ نے بلایا، اور اس 1 سال تک وہ خرچہ جو تھا شاہی خزانے سے دیا جاتا رہا۔ جب وہ شخص آیا کہا بھئی 1 سال ہو گیا، ملاقات کراؤ۔ کہا نہیں چلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، 1 سال اور۔ ارے 1 سال اور تم نے تو کہا تھا 1 سال، نہیں وہ کچھ اس میں مسٹیک ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک، پھر 1 سال۔ اب 2 سال گزر گئے۔ جب 2 سال گزرے بادشاہ نے پھر بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تم نے کہا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دیں گے؟ اس نے کہا حضور اگر جان کی امان آپ دیں تو میں ایک بات عرض کروں؟ کرو۔ کہا جو کچھ میں نے کہا تھا یہ سب جھوٹ تھا، میں تو کوئی ملاقات نہیں کرا سکتا، میں نے تو سارا جھوٹ بولا تھا، بہانہ بنایا تھا، اس لیے کہ میں بے روزگار تھا، گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، فاقے ہو رہے تھے، میں نے یہ ہیلا کیا، بہانہ کیا، جھوٹ بولا۔ 1 سال تک میرا خرچہ چلتا رہا، پھر آپ نے بلایا، پھر میں نے بہانہ کر دیا۔ اب 2 سال تک بہت آرام سے میرے اہل و عیال نے کھایا، لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے نہیں کرا سکتا، میں نے جھوٹ بولا، اب آپ جو سزا دیں میں تیار۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ بڑا مکار آدمی ہے، بہت جھوٹا آدمی، 2 سال تک اس نے سارا راشن لے لیا، اور پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، ادھر آؤ بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا اس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، جو خونخوار کتے ہوتے ہیں وہ اس پہ حملہ کریں، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا جائے، یہ اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید داڑھی ان کی، چمکتا ہوا چہرہ نورانی، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا اس نے،
کس کو کہا؟ وزیر کو۔ بادشاہ نے دیکھ لیا کہ یہ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ، دوسرے وزیر کو بلایا، تم بتاؤ اس نے جو جھوٹ بولا ہے، یہ حرکت کی ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا حضور جہاں پناہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیں، ایک ایک آدھا اس کا الگ کر دیں اور اس کی بوٹیاں اچھال دیں، بس ہر ٹکڑا کا جو بالکل بوٹیاں کرتے ہیں جیسے گوشت کاٹتے ہیں، یہ اس کی سزا ہونی چاہیے، بہت بڑا اس نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، آپ سے جھوٹ بولا۔ تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ اب بادشاہ حیران کہ یہ دونوں باتوں پہ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ تو بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا ایاز۔ ایاز آپ نے سنا نا نام، جو محمود غزنوی کا بہت ہی چہیتا غلام تھا، وہ بالکل اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، قریب۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان دونوں وزیروں نے تو بتا دیا۔ ایاز نے کہا حضور جہاں پناہ، شہنشاہ، اور نہ جانے کتنے القابات لگائے، حضور بات یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا ہے معاف کر دیا جائے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو آپ سے جھوٹ بولا، بات صحیح تھی، جھوٹ بولا نا، لیکن اس کے جھوٹ پر آپ نے 2 سال اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا، تو نہ تو آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑا، نہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی۔ کوئی کمی آئی؟ کہا نہیں۔ تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ ذرا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ دونوں کی باتوں پہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ایاز نے کہا، ایک کہہ رہا ہے کہ کتوں کے آگے ڈال دو، یہ کہتے صحیح کہا، دوسرے نے کہا بوٹیاں کر دو، یہ کہتے صحیح کہا، تیسرے نے کہا معاف کر دو، کہتے صحیح کہا۔ ان کا ادھر آئیے جناب، ادھر آئیے، کیا مسئلہ آپ، یہ کیا بات؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے نا، اس کے باپ دادا جو تھے وہ کتوں کو نہلایا کرتے تھے، شاہی خاندان کے کتے، اسی لیے اس نے کہا کہ کتوں کے سامنے ڈال دو، وہ اثر تو آتا ہے نیچے تک۔ اچھا، اسی لیے میں نے کہا صحیح کہا۔ ان کا یہ دوسرا جس نے کہا بوٹیاں کر کے ڈال دو، ان کا یہ قصائی کی اولاد ہے، اس کے باپ دادا قصائی تھے، اسی لیے اس نے وہی کام کیا، ان کے بوٹیاں کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور یہ جو ہے جس نے کہا معاف کر دو، یہ آل رسول ہے، یہ سید زادہ ہیں، ان کے خاندان کی ریت ہی یہی ہے کہ معاف کر دو۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایاز تم سید زادے ہو، تم نے مجھے بتایا نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس، تم نے بتایا نہیں۔ ایاز نے کہا حضور جب انہوں نے میرا راز فاش کیا ہے تو میں بھی ان کا راز فاش کرتا ہوں، یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام، یہی حضرت خضر علیہ السلام۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ جو اوپر سے سلسلہ چلتا ہے وہی چلتا رہتا ہے۔ تو آج جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے سمجھ لو یہ اوپر سے یہ، ان کا کنیکشن بھی پرانا ہے، اپنا کنیکشن بھی پرانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے شرم اور حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنی حیات مبارکہ کو آج کی بلکہ قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے اپنا ایک اسوہ حسنہ چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ روضہ انور پر پہنچی، مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر اپنے چہرے پر ڈالی، کہا یہ مٹی اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بہتر خوشبو پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جدائی میں، فراق میں، غم میں ہمیشہ روتی رہتی تھیں، ضبط کرتی تھیں، لیکن پھر آنسو نکل آتے تھے، یہاں تک کہ ٹھیک 6 مہینے بعد سیدہ نے پردہ فرما لی۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ نے اس سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے جانا، پردے کا اتنا اہتمام، رات کی تاریکی میں لے جانا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ جنازے کے اوپر مسیری پہ ایک وہ لوہے کا ایک وہ ڈالا جاتا ہے جس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ جنازہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے۔ اگر ویسے ہی چادر ڈالی جائے تو پھر دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت نے ایک صحابیہ سے پوچھا
میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ جائے تو بالکل مکمل پردے میں جائے، اسی لیے میں نے وصیت کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جائے، اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک قوم میں یہ چیز دیکھی تھی کہ جب ان کا جنازہ نکلتا تھا تو چارپائی کے چاروں پایوں پہ بانس کی پتلی جو لکڑیاں مڑ سکتی ہیں وہ باندھ دیا کرتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، اس کے اوپر چادر ڈالتے تھے، پھر پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا جنازہ اسی طرح جائے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کی بہتر صورت ہوئی، اور اب یہ ہوا کہ باقاعدہ مسحری ہے، ایک لوہے کا وہ ہوتا ہے، اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، اس پہ چادر ڈال دی جاتی ہے۔ باہر صورت سیدہ خاتون جنت کا وصال ہوا 3 رمضان المبارک 11 ہجری، حضرت اسماء بنت امیس جو کہ زوجہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے آپ کو غسل دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل پہ ہے جس کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلائے آرائے عقیدت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ان پر سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ ہدیہ عقیدت اور محبت ہم نے پیش کیا اس کو قبول فرما لیں اور اپنی نگاہیں کرم فرما دیں، آپ خوش ہو جائیں گی، آپ کے بابا جان بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب سرکار خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور خصوصاً ہماری خواتین کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔